بنیادی طور کے اوپر 3-4 ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی آج ضرورت ہے. ایک تو یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہم نے بنائی، جس میں ہمارے درانی صاحب اور وسیم شہزاد صاحب، شہزاد وسیم صاحب، بیرسٹر سیف صاحب، یہ لوگ تو سارے آپ کے سامنے آئے ہیں ہی. سیف صاحب یہ بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے، وہ ایک جگہ مصروف ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں. تو جو باقی دوست ہیں، عمران اسماعیل ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں، عامر کیانی صاحب ہیں، اس کے ساتھ ہمارے جو کراچی کے کچھ ہمارے ایم پی ایز ہیں، دوست ہیں، اس کے ساتھ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو یہ تمام ایک جو شامل ہوئے. ہمارا مقصد تھا بنیادی طور کے اوپر کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ بہت زیادہ پارٹیزن ہو گئی ہے. میں جب آخری ملاقات میری عمران خان صاحب سے ہوئی جولائی میں، شبیر وہاں پہ ہوتے ہیں، جو شرازی صاحب بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، کئی دوست جو اڈیالہ کور کرتے ہیں جولائی اگست میں، تو میں نے خان صاحب سے وہاں پہ بھی عرض یہ کی تھی کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں، ہمیں تو ایک سپیس چاہیے تو پالیٹکس ہو سکے گی، سپیس نہیں ملے گی پالیٹکس نہیں ہو سکے گی. ہم کوئی جو ہے وہ کوئی یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کو دو بدو لڑائی کرنے والے لوگ تو ہیں نہیں. اور یہ سپیس کریٹ کرنے کے لیے ایک اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہمیں بنانے دیں جو کہ حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا راستہ کھول سکے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے درمیان اینڈ پاورز ٹو بی کے درمیان بڑا فاصلہ ہے. اور یہ جو معاملہ ہے اس سے بہت زیادہ جو پاکستان کی سیاست میں تقسیم ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور ایسے دوست محمد علی درانی صاحب جیسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے، کبھی نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس موقف کے اوپر جو ہے وہ بات کہی کہ ہمیں اس وقت جو ہے ایک اپوزیشن الائنس کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں سیاست کی جگہ پیدا ہو. اگر جگہ نہیں ہوتی تو آپ سارے صحافی ہیں، آپ خود آپ کے سامنے ہے کہ کتنی زیادہ اس وقت صحافت کے اندر کتنی گھٹن ہے. ہمارے ہاں جو نئے قوانین بنے ہیں اس کے اثرات تمام چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں. بنیادی مقصد جو تھا ہمارا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا وہ یہ تھا اور یہ ہے اور یہ رہے گا کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول میں اتنی بہتری آئے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل ہو سکیں اور اپنے معاملات کو سلجھانے کے قابل ہو سکیں. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر دیکھیے پاکستان میں 4 سالوں میں کیا ہوا. آپ نے جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف پورا زور لگا لیا، آپ عمران خان تو مائنس نہیں ہو سکے. دوسری سائیڈ نے بہت زور لگا لیا، وہ حکومت کے خلاف انقلاب نہیں لا سکے، اور اس سارے معاملے میں پس رہے ہیں میں اور آپ اور پاکستان پس رہا ہے. آج سب سے پہلے اگر آپ اٹھا لیں ٹیررزم کو اٹھا لیں، کل پاکستان کی بین الاقوامی کامیابیوں کے لیے بہت بڑا دن تھا جب پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے جو ایک انہونا کام کیا کہ جو ایک 3rd ورلڈ وار کے بالکل دہانے پہ تھے ہم، اور وہاں سے ہم واپس لے کے آئے دنیا کو. اگر ہم کوئی یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آج اگر دنیا میں کوئی ایک لیڈر ہے کہ جو تہران میں جاتا ہے تو وہاں کی قیادت اس کے لیے راستہ کھولتی ہے، اور اگر وہ سعودی عرب جاتا ہے تو وہاں کی قیادت ان سے جو ہے وہ بات کرتی ہے، اور وہ امریکہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب چاہیں فون پہ بات کر سکتے ہیں، تو وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں. یہ جو ایک اہمیت حاصل ہے پاکستان کو، اس کے اوپر کوئی دو چیزیں اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ جو انٹرنیشنل کامیابیاں ہیں ان کی پاکستان میں ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تھی، بٹ فیکٹ از کہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہوئی. آج آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو اقدامات ہیں پاکستان کے اندر، جو مڈل کلاس ہے اور اسپیشلی جو سیلریڈ کلاس ہے اس کی قبر ٹوٹ گئی ہے. مثال آپ کو میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں. پچھلے سال جب انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں سے، پنجاب حکومت نے کہا ہم گندم نہیں خریدیں گے، چلیں جی آپ نہیں خرید رہے، انہوں نے کہا آپ بیچ بھی نہیں سکتے پنجاب کے باہر، تو یہ کیا ڈی ریگولیشن ہوئی؟ جب آپ گندم نہیں خرید رہے تو پھر آپ روٹی کا ریٹ بھی نہیں رکھ سکتے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جب آپ نے گندم نہیں لی، اس سال 20% گندم کم کاشت ہوئی اور آپ نے ریٹ رکھا 3500 روپے. جب کسان 3500 روپے کے اوپر گندم بیچ رہا تھا، آپ نے کسانوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں، اور جب کسان سے گندم زبردستی لے لی گئی، اس وقت گندم کی قیمت جو ہے وہ 4100 روپے کے اوپر چلی گئی ہے، اور ود ان ویکس آپ دیکھیں گے یہ 4500 5000 روپے چلی جائے گی، اور ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ 20% گندم کم پیدا ہوئی.
سو آپ کے تمام وہ دوست جن کا رورل بیک گراؤنڈ ہے یا دوستیاں ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ہر جو زرعی ضلع ہے، جو رورل ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر جو ٹھیکہ ہے وہ 2017-18 سے بھی نیچے چلا گیا، اور آپ کی جو مہنگائی ہے وہ 200% اس میں اضافہ ہو گیا. 32,000 روپے کی تو 1 ایکڑ کے اوپر اب آپ کو کھاد چاہیے. اسی طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا، پھر پنجاب حکومت نے ایک اور ویژنری فیصلہ کیا، اور حکومت ہماری نے سندھ میں اور ہر جگہ، کہ ہم کسانوں کی تو ہم نے کمر توڑ دی ہے، اب باری ہے دکانداروں کی اور جو ریسٹورنٹ اونرز ہیں ان کی. پاکستان کی جو پرائیویٹ اس وقت امپلائمنٹ ہے 18% ریٹیل سے وابستہ ہے. آپ نے 8 بجے بازار بند کر کے اور پھر ریسٹورنٹس بند کر کے آپ نے ان لوگوں کو 100 ارب روپے کا لاس دے دیا. دیکھیں جب آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، فار ایگزامپل کووڈ آیا، کووڈ کے اندر ہمارے جو اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب کے خان صاحب کے پاس سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم کیسے اقدامات کریں کہ عام آدمی بھی اس سے بچ جائے. حکومتوں نے اپنی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اور یہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. آپ نے پہلے فارمر کی کمر توڑی، پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے شہری پاپولیشن کی بھی کمر توڑنی ہے، آپ نے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے بعد آپ کے جو اس وقت سچویشن ہے، سیکیورٹی سچویشن ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف آپ کی جو کمائی ہے وہ 2017-18 کے لیول پہ چلی گئی ہے، مہنگائی میں 200 گنا اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ کے پاس پالیسی کوئی ہے نہیں. اور حکومت میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر وزیروں کے کام کیا ہے. جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ فورن پالیسی چلا رہے ہیں، جو فورن منسٹر ہیں وہ فائنانس چلا رہے ہیں، اور جو فائنانس منسٹر ہیں وہ IMF کے ایڈیشنل سیکرٹری کا رول ادا کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ترتیب تو سیدھی کر لیں. جو اس حکومت کی اس وقت تک کی جو پالیسی ہے اور اس کے اوپر جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے، اپوزیشن ہے ہی نہیں. جو تحریک انصاف میں اگر آپ دیکھیں، یا کل انہوں نے یہ بات کہی کہ جی وہ یہ ہماری سہیل آفریدی صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی بات ہوئی ہے، جو بڑی خوشائن بات ہے. یہی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ عمران خان اور جو سیاسی پرزنرز ہیں ان کی کوئی تکلیفیں کم کر سکتے ہیں. PTI کے اندر جن لوگوں نے تکلیفیں سہی ہیں، یعنی آج شاہ محمود قریشی ہیں، آپ کے ہمارے اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے پارٹی میں آپ سے پوچھتا ہوں. آج اگر جو PTI کا جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا PTI سے تعلق کیا ہے؟ تحریک تحفظ آئین تو وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف نو کانفیڈنس لانے میں اہم ترین رول ادا کیا، اور جن لوگوں نے باہر کیا ان کو آپ نے ڈیسیجن میکنگ دے دی ہے. اور جب تک PTI کے پرانے لوگوں کو آپ ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں کرتے ہیں، تحریک کے انصاف کے اندر لیڈرشپ کا جو فقدان ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن اکٹھی ہو اور ہم اس حکومت کے خلاف ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور کے اوپر عوام کی نمائندگی کر سکیں. اور الٹیمیٹلی جس کے اوپر زیادہ بات درانی صاحب کریں گے، دیکھیں ہمیں ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف بڑھنا پڑے گا. پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں. اگر موجودہ سیٹ اپ میں موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت، موجودہ جوڈیشری کے تحت الیکشن ہونے ہیں تو رزلٹ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. اس وقت بھی کشمیر میں، گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. ایسے الیکشن ہوں گے تو کس کو کیا فائدہ ہوگا؟ سو پہلے ہمیں اپنی جو سیاسی تقسیم ہے اس کے اندر تھوڑی کمی لا کے پاکستان میں آئین کے اوپر عمل درآمد کرانے کی کوشش کر کے ہمیں ایک قومی حکومت کی طرف بڑھنا پڑے گا، جو کہ پھر بڑے ریفارمز کی بات کرے. بڑے ریفارمز میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ 18ویں ترمیم جب لائی گئی تھی تو مقصد یہ تھا کہ آپ ڈی سینٹرلائزیشن کریں گے. اور اس وقت بھی درانی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اسمبلی کے اندر، یہ واحد MNA تھے جنہوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ جناب آپ جو وسائل ہیں وہ صوبوں کو دے رہے ہیں، لیکن صوبوں سے ڈسٹرکٹس میں بھی تو جائیں، آپ اس کی تو پرووائزر لے کے آئیں. اب جو پیپلز پارٹی نے اور شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے آپس میں کیا طے کر لیا کہ انہوں نے COD طے کر لیا، اور وہ ہے کہ ادھر ہم اور ادھر تم. سندھ میں ہم حکومت کریں گے، پنجاب میں تم حکومت کرو گے.
سو وفاق کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی. یہ جو جماعتیں جو ایک وقت میں پیپلز پارٹی جو تھی، جب ہم بے نظیر بھٹو شہید تھیں تو کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. اب آپ نے وہ چاروں صوبوں کو سمجھا کہ وہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے. سندھ کے اندر 35 ٹریلین روپیہ آ جاتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے باقی صوبوں کی پالیٹکس کرنے کی. تو آپ نے پیپلز پارٹی جیسی وفاقی جماعت کو ایک ریجنل پارٹی بنا دیا. آپ نے پنجاب میں جو مسلم لیگ تھی، جس کا خیبر پختونخوا میں بھی اثر تھا، جس کا بلوچستان میں بھی اثر تھا، جس کا سندھ میں بھی تھا، اس کو ریڈیوس کر کے آپ نے پنجاب کی جو ہے چند شہروں کی پارٹی بنا دیا. سو آپ کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ وفاق کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، اور آپ کی ریجنل پارٹیز اور ریجنل گروپس جو ہیں انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں گریب کر لیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑے ریفارمز ہیں ان کی طرف ہم بڑھیں. جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو چیزیں دی گئی تھیں ان کے اوپر صحیح امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ آپ کے اختیارات نیچے جائیں. جو چیف منسٹرز ہیں ان کے بجائے اگر آپ پروونس نہیں بنانا چاہتے آپ سب پروونسز بنا لیں. یہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو کس حد تک امپاور کرنا ہے، اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر نہیں دینا تو آپ ڈیولپمنٹ دے دیں ان کو. لیکن آپ کو یہ ڈیبیٹ اور یہ ریفارمز کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور یہ ڈیبیٹ پاکستان کے اندر بڑی سیریسلی شروع ہونی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کا، دیکھیے اب جو اگر بڑے آپریشنز آپ نے کرنے ہیں ٹیررسٹوں کے خلاف تو آپ کو سیاست میں تھوڑا ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے. سیاست کے اندر اتنی تقسیم ہوگی تو آپ بڑے آپریشنز جو ہیں، قوم تقسیم ہوگی تو آپ کیسے جو ہے وہ بڑے آپریشنز جو ہیں وہ لانچ کریں گے. سو اس لیے جو NDC ہے یا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، جو ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے، ہم پیر صاحب پگاڑا سے بھی ملے، اور ہم نے ان سے یہی عرض کیا کہ انشاءاللہ آپ آئیں گے اور ہم اس کی جو کوشش ہے وہ کریں گے کہ ایک بڑی اپوزیشن جو ہے اس کو ہم متحد کر سکیں، اور ہم جو بڑے مدعے ہیں پاکستان کے ان کو آگے بڑھا سکیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہماری کوششیں ہیں وہ بھی جاری ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، شاید قبل از وقت ہوگا ساری باتیں کرنا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کامیابیاں انشاءاللہ ہمیں مل رہی ہیں، اور ہم جو کوشش ہے ہماری کہ پاکستان کی سیاست میں تناؤ کم ہو، ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو اگلے میں بتاؤں گا. ایک تو کیونکہ آج صحافی دوستوں اور میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات ہے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج جس بدلتی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو ہم یہ صحافت کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو بدلتی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں. آج ہر طرف جنگوں کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جنگیں سہی بھی اور ہم نے جنگیں دیکھی بھی. ابھی تک تو یہی تھا کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ زمینی محاذ پر لڑی جاتی ہیں، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمینی محاذ پر بھی لڑی جاتی ہیں، یہ فضا میں بھی لڑی جاتی ہیں، یہ خلا میں بھی لڑی جاتی ہیں، یہ سمندروں میں بھی لڑی جاتی ہیں. مگر سب سے بڑھ کر جو محاذ ہے وہ ہے کہ یہ آج ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. یہ ذہنوں میں لڑی جانے والی جنگ یہ کسی ٹائم پیریڈ کی بھی محتاج نہیں. یہ کل بھی لڑی جا رہی تھی، آج بھی لڑی جا رہی ہے، اور امن کے زمانے میں بھی لڑی جاتی رہے گی. اور اس جنگ کے جو محافظ ہیں سب سے بڑے وہ آپ لوگ ہیں، وہ میڈیا ہے جس نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہوتی ہے. اور یہ جو بیانیہ کی جنگ ہے اس کے دو نہایت اہم کمپوننٹس ہیں. ایک فیکٹس کی تلاش جو سچائی پر مبنی ہو، کیونکہ جو فیکٹس سچائی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انہی کے اوپر ایک پرسپشن کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے جو دیر پا ہو. ہم نے مارکا حق کے دوران بھی دیکھا کہ جہاں پاکستان نے بے پناہ عسکری مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا، وہاں ہمارے میڈیا نے
نہ صرف بھارتی میڈیا کا جو گمراہ کن پروپیگنڈا تھا اور ایک فالس پرسیپشن تھا اس کو نگیٹ کیا، بلکہ سچائی کے اوپر، فیکٹس کے اوپر مبنی ایک بڑا مضبوط بیانیہ کھڑا کیا. اور آج دنیا میں ہم جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں یہ اسی بیانیے کی جنگ جو آپ نے لڑی اس کے ثمرات ہیں. یہ جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے، یہ جو پاکستان کا بڑھتا ہوا رول ہے، جہاں ایک طرف قیادت اور افراد امپورٹنٹ ہیں، وہاں پر میڈیا جیسے انسٹیٹیوشن بھی امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کل تک جنہیں ٹیررسٹ کہا جاتا تھا آج انہیں پیس میکر کے نام سے بلایا جاتا ہے. کل جب جن کو آئسولیٹڈ کہا جاتا تھا آج وہ سینٹر سٹیج پر ہیں. تو یہ کامیابیاں ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتی، اس میں شخصی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز، ان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ کامیابیاں تبھی ممکن ہیں کہ جب اس کے پیچھے پوری قوم یکجان اور متحد ہو اور معاشی طور پر بھی وہ ایک بہتر صلاحیت رکھتی ہو. آج دنیا میں پاکستان کو ایمرجنگ مڈل پاور کہا جاتا ہے، مگر پریکٹیکلی ہم اس سے دور ہیں، اس لیے کہ ابھی ہمیں داخلی محاذ پر جو سیاسی استحکام ہے، جو معاشی استحکام ہے، اس کے چیلنجز درپیش ہیں. اور جب یہ چیلنجز سے ہم صحیح طریقے سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو تبھی ہم ایک مکمل مڈل پاور کی صورت اختیار کرتے ہیں. اور اس کا ادراک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکمران اشرافیہ کو اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. آپ کی ذمہ داری انفارچونیٹلی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب کچھ انسٹیٹیوشنز اپنا کام نہیں کرتے تو خلا میں چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی اور وہ بوجھ دوسرے انسٹیٹیوشنز کو اٹھانا پڑتا ہے. آج انفارچونیٹلی پاکستان میں جب عدلیہ انصاف نہیں دے رہی، جب الیکشن اپنی معنویت کھو چکے ہیں، جب پارلیمان اپنی مقصدیت کھو چکی ہے، تو ان حالات کے اندر پاکستان کے عوام کی آواز کسی کو تو بننا ہے. سیاسی جماعتوں کا یہ بنیادی فرض ہے، مگر وہ بھی یہ فرض نبھانے سے قاصر نظر آتی ہیں. جو جماعتیں حکومت میں ہیں وہ اشتہار میں نظر آتی ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ اشتہاری ہوئی بیٹھی ہیں. حکومت والی جماعتوں کو اپنی کشیدہ گوئی سے فرصت نہیں، اور بدقسمتی سے اپوزیشن کی جماعتیں ایک طرف انتشار کا شکار ہیں اور دوسری طرف وہ اپنی آہوازاری میں مصروف ہیں. تو اس ساری صورتحال میں عوام کی آواز کرنے والا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اور یہ ذمہ داری بھی آج میڈیا ادا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تھا تو سارے کیمپ جنہوں نے اپنی داد رسی کے لیے بات کرنی ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے پارلیمنٹ کے سامنے شام کو کیمپ لگے ہوتے تھے. پھر ایک ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا زمانہ دیکھا تو وہ کیمپ پارلیمنٹ سے شفٹ ہو کر سپریم کورٹ کے سامنے چلے گئے. مگر اگر آج ہمیں کہیں وہ کیمپ نظر آتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے پریس کلب کے سامنے نظر آتے ہیں. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز سوائے میڈیا کے اس وقت کوئی نہیں اٹھا رہا. جہاں تک حکمرانوں کا طرز حکمرانی کا تعلق ہے تو ٹھیک کہا میرے فاضل دوست نے کہ جو ہمیں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی، مگر یہ بیماری آج کی نہیں، یہ بہت پرانی بیماری ہے اور یہ لگتا ہے ہمارے یہ جینز میں شامل ہو چکی ہے. یہ 1950 کی دہائی سے ہمیں رینٹ سیکنگ کی بیماری ہے کہ جو آپ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بجائے یہ کہ ہم اپنی معیشت کو دائمی اور مستحکم بنیادوں پر استوار کریں، ہم رینٹ سیکنگ میں اور آسان ڈالرز کے چکر میں لگ جاتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اشرافیہ وہ مضبوط ہوتی ہے اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ معیشت بیساکھیوں پر رہتی ہے اور اس کا خمیازہ عوام بھگتے ہیں.
یہی بات ریپیٹ ہوئی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب افغان جہاد تھا، یہی بات ریپیٹ ہوئی مشرف صاحب کے زمانے میں جب وار آن ٹیرر تھا، اور مجھے ڈر ہے کہ اس مرتبہ پھر یہ بات ریپیٹ نہ ہو، مگر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ اس مرتبہ یہ بات ریپیٹ نہیں ہوگی، اور ہمیں ان کامیابیوں کا جو ڈویڈنڈ ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے ایک مستحکم معیشت کی بنیاد رکھنی ہے، بجائے اس کے کہ آسان ڈالرز کا راستہ تلاش کریں۔ صرف اس میں ایشو یہ ہے کہ اس بنیاد کے لیے شارٹ ٹرم پالیسیز نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز کرنی پڑتی ہیں، مگر یہاں جو حکومت ہے وہ 5 سال اور اپنی ناک سے آگے دیکھتی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک خیال تھا کہ ایک ایسا فورم بنایا جائے کہ جہاں پر مختلف خیالات، مختلف پارٹیوں کے لوگ، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آئیں، اور وہ جو قومی مسائل ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہے یا کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ڈبیٹ ہو سکے۔ اور میں ایک وضاحت کرنا ضرور چاہوں گا کہ یہ جو NDC کا پلیٹ فارم ہے یہ کسی پارٹی کا نمائندہ پلیٹ فارم نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں پر مختلف بیک گراؤنڈز کے مختلف خیالات کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں، وہ پارٹیز کی نمائندگی کے بجائے وہ قومی امور کے اوپر اپنا ایک اپنی فکر رکھتے ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کوئی پارٹی مکمل ٹھیک نہیں ہوتی اور کوئی پارٹی مکمل خراب نہیں ہوتی۔ اتنا عرصہ سیاست میں ہو گیا، ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مسائل جن کے اوپر ایک دائمی حل کی ضرورت ہے، کم از کم ان مسائل کے لیے مل بیٹھ کر اکراس دا پارٹی لائن بات کرنی چاہیے، اور یہی مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ فورم بنا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ NDC کے ریفرنس سے اپنی بات رکھی، میں چند نکات کی شکل میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا۔ پہلی تو حقیقت اس وقت جو آج ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو حکومت ہے اس سے نہ عوام راضی ہیں، نہ اس سے معیشت راضی ہے، نہ اس سے گورننس راضی ہے، اور اب تو معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ اس کو لانے والے بھی ان سے راضی نہیں ہیں۔ میں پھر وضاحت سے بتا دوں کہ عوام تو لائے ہی نہیں تھے، جو لائے تھے اب وہ بھی ان سے راضی نہیں نظر آ رہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی ایک ٹرانسفارمیشن اس وقت ہو رہی ہے جس وقت ہم آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ یقیناً ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اور اسی پلیٹ فارم سے سب سے پہلے ہم نے یہیں اسلام آباد میں ہی پریس کانفرنس کر کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی تھی۔ میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈی فیکٹو حکومت جو اس وقت ہے اس کو ڈی جورے نیشنل گورنمنٹ سے ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی غیر منتخب حکومت جو اس وقت اپنے آپ کو حکومت کہہ رہی ہے اور اس کو ڈی فیکٹو حکومت تسلیم کرنا سب کی مجبوری بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ فارم ہونی چاہیے جو واقعی آئین کی روح سے بھی جائز ہو، اور اس کا طریقہ بڑا واضح ہے کہ موجودہ حکومت کو ختم کرتے ہوئے، اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتے ہوئے اس وقت جو ہے ملک کے اندر ایک ایسی حکومت قائم کرنی چاہیے جو اس وقت کے جو گیپس ہیں ان کو فل کر سکے اور آئندہ کے انتخابات کو جسٹیفائی کر سکے۔ کراچی میں فواد نے بھی کہا تھا کہ اصل میں جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فارم 47 سے ہمیں اپنے نظام کو فارم 45 تک لانا ہے۔ تو فارم 45 تک لانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت ملک کے اندر ایک ایسی حکومت قائم کریں جو کہ ایک طرف تو عوام جو کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو اس ملک کے عوام کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے، اگر یہ حکومت رہتی ہے تو اس ملک کی گورننس جو ہے وہ تو اپنی آخر کو پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ حکومت ابھی کیا ہوا ہے، آپ تیل کے ایشو پہ دیکھ لیں کہ پاکستان
جس نے اپنے دفاع کی قوت سے پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ بنوایا. آج جو ہے مارکہ حق کے ذریعے پاکستان کو ملک کی سرحدوں کے باہر ایک عزت ملی، اور اسی ملک کی سرحدوں کے اندر اس حکومت نے جو ہے عوام کے خلاف مارکہ ظلم شروع کر دیا. جب ہم انٹرنیشنل سین کے اندر سب سے بڑے میڈییٹر کے طور پہ سامنے آئے، اسی وقت جب ہمارے جھنڈے لگا کے دنیا کا تیل جو ہے وہ ہرمز سے گزر رہا تھا، اس وقت پاکستان کے اندر تیل، دنیا کا مہنگا ترین تیل جو ہے وہ ہمارے حکمران بیچ رہے تھے، اور اس کا سارا پروفٹ جو ہے وہ آئل کمپنیز، آئل ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور ریفائنریز کو جا رہا تھا. بلکہ جی 1500 ارب روپے کا ٹیکس، 1500 ارب روپے کا ٹیکس لگا کے جو ہے یہ کیا. اور اس ساری صورتحال کے اندر یہ میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لینے والی حکومت کا یہ سب سے بڑا مالی سکیم ہے، جس کی اگر انکوائری کی جائے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. جس نے انہوں نے شوگر میں کھایا، انہوں نے زراعت میں کھایا پاکستان کو، انہوں نے کون سا شعبہ ہے جس کے اندر پاکستان کو برباد نہیں کیا. اور اب جو ہے آئل کے نام کے اوپر ایک موٹر سائیکل والے کی جیب کاٹی ہے. انہوں نے آئل کے نام کے اوپر انہوں نے کسی بڑے پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، انہوں نے غریبوں کی جیبیں کاٹی ہیں. ان کا ایک ہاتھ خزانے کے اندر ہے اور دوسرا ہاتھ غریب کی جیب کے اندر ہے. ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ لوٹ مار میں ملوث ہے اور دوسرا عوام کی گردن دبانے میں ملوث ہے. تو اس قسم کے حکمرانوں کو برداشت کرنا اب عوام کے بس میں نہیں ہے. اور اسی لیے ہم نے NDC کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے پاکستان کے عوام جو کہ حقیقی اپوزیشن ہے اس وقت پاکستان، میں معذرت سے کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت اپوزیشن کا کوئی رول ادا نہیں کیا جا رہا. کوئی کسی قومی ایشو کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. پارلیمنٹ کے اندر حاضری اور حاضری کے بعد گھر، اسی قسم کا کام ہو رہا ہے. اسی لیے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے ان تمام ایشوز کو پریزنٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. یہ حکومت خود کہتی ہے کہ یہ جناب یہ ایک ہائیبرڈ حکومت ہے. اس ہائیبرڈ حکومت کا اب عوام کیسے مقابلہ کریں؟ پولیس بھی ان کے پاس ہے اور بھی سب کچھ ان کے پاس ہے. تو اس ہائیبرڈ حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہائیبرڈ حکومت بنی ہے اسی طرح ہائیبرڈ اپوزیشن بھی بن جائے. اور ہائیبرڈ اپوزیشن انہیں اسی رنگ میں جب آپ دیکھیں، یہ بھی مائک بھی بیچارہ جو ہے وہ ہائیبرڈ کے اوپر ذرا ہائیبرڈائز ہو گیا تو ایموشنل ہو گیا. تو اس ریفرنس سے یہ ہے کہ اس وقت اس ہائیبرڈ حکومت نے جس نے قوم کی جان نکال لی ہے، جس نے معیشت کی تباہی کر دی ہے، جس نے اپنے لانے والوں کو بھی بھکاری بنا دیا. اور اس حکومت سے اب آپ کو نجات حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے عوام کو اداروں سے لڑ کے کام مسئلہ نہیں چلے گا. اس وقت اس طرح چلے گا کہ آج وقت ہے کہ مارکہ حق میں اگر پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کیا گیا تھا تو مارکہ ظلم کے خلاف بھی ایک مارکہ حق ملک کے اندر عوام لڑے، عوام کے سیاستدان لڑیں اور جمہوریت کو لانے کے لیے لڑیں، چونکہ یہ جمہوری نظام نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پہلو جو ہے وہ جمہوریت کا موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک صورتحال تھی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. 28ویں ترمیم کے اندر اگر کوئی چیز بھی ایسی ہوئی جس کا فائدہ عوام کو پہنچتا ہوا، آپ کے یہ حکمران اس کے سامنے لیٹ جائیں گے، نہیں ہونے دیں گے. NFC ایوارڈ کی آپ بات کریں گے کہ جس صوبوں کا حق مارا گیا، یہ فواد نے بتایا، میں اکیلا اس وقت پارلیمنٹیرین تھا جس نے کہ 18ویں ترمیم کو ووٹ نہیں دیا تھا، اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، بائیکاٹ کیا تھا اس ایشو کے اوپر کہ آپ صوبوں NFC ایوارڈ جو ہے وہ صوبے کا حصہ نہیں ہے، وہ صوبے کے عوام کا حصہ ہے.
نیشنل فائنانس کمیشن جو پیسے صوبوں کو دیتا ہے وہ صوبوں کے عوام کے لیے دیتا ہے، صوبوں کے چیف منسٹر کی جہاز کے لیے یا چیف منسٹر کی گاڑی کے لیے یا چیف منسٹر کی لانچوں میں رکھ کے ملک سے باہر بھیجنے کے لیے نہیں دیتا۔ NFC ایوارڈ جو دیا جاتا ہے صوبوں کو وہ، اور میں نے یہ بات پارلیمنٹ میں 1 گھنٹہ تقریر کے ساتھ کی تھی کہ آپ نے اگر صوبوں کو NFC ایوارڈ بڑھانا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پروویزو لگائیں کہ آپ یہ اماؤنٹ اسی فارمولے کے تحت جو ہے آپ ضلعوں کو، تحصیلوں کو اور بلدیاتی اداروں کو دیں گے۔ اس پہ رضا صاحب نے اور 2-3 لوگوں نے اور کہا کہ جی یہ تو صوبائی خود مختاری متاثر ہو جائے گی۔ میں نے کہا بوریوں میں بھر کے آپ پیسے جا کے چیف منسٹر کی میز پہ رکھ دیں، وہ جو مرضی کرے، اس سے صوبائی خود مختاری متاثر نہیں ہوتی۔ اگر وہ پیسے عوام کو چلے جائیں تو اس سے صوبائی خود مختاری متاثر ہوتی ہے۔ یہ تو صوبائی خود مختاری کا ایشو نہیں ہے، یہ عوام کی غربت کا ایشو ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اب تک ٹریلینز آف روپیز جو ہیں وہ صوبوں کو گئے ہیں اور وہ کہیں تقسیم نہیں ہوئے بلکہ ملک سے باہر اور حکمرانوں کے عللے تللوں پہ اڑ گئے۔ لہٰذا آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتظامی طور پہ نئے یونٹس بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر خوشحالی آئے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ جمہوریت اس وقت تک پاکستان میں نہیں آ سکتی جب تک آپ بلدیاتی اداروں کو بحال نہیں کریں گے، جمہوریت اس وقت تک پاکستان میں مستحکم نہیں ہو سکتی جب تک بلدیاتی اداروں کو NFC ایوارڈ کی تمام رقم جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اور حقیقت تو یہ بنتی ہے، اور یہ پوری جہاں دنیا میں جمہوریت نہیں بھی ہے، چائنا میں بھی بلدیاتی ادارے ہیں، مطلب جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں بھی بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں۔ یہاں کیونکہ مروثیت ہے، مروثیت جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا اب وقت اس چیز کا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بات کریں، پاکستان کے لیے سوچیں، اور پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ پاکستان کے عوام پہ لگائیں۔ اور اس سے اب 73 کے بعد سے اب تک پاکستان کے اندر جو ہے 2 خاندانوں کی حکومت رہی ہے، بیچ میں اگر کوئی مارشل لا بھی آیا ہے ہم خود اس میں رہے ہیں، اس میں بھی انہی کا کام چلا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو نون لیگ بھی تسلیم نہیں کر رہے، مسئلہ یہ نہیں ہے نون لیگ اور اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں، دیکھیں نا 2 ہی حال ہے، یا تو وغیرہ لڑتے لڑتے ہو گئی دونوں میں ایک ہی چونچ اور ایک ہی دون، یا تو ہم سب بیٹھ کے لڑائی دیکھتے رہیں، یا ہم کوشش کریں کہ معاملہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں اور کوئی ماحول جو ہے وہ اس طرح کا بنے کہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ آ سکیں۔ ہماری جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ بتایا اور جوانی صاحب نے بتایا کہ کوئی ایک پارٹی کی نمائندہ تو نہیں ہے آرگنائزیشن، یہ آرگنائزیشن تو پاکستان کے عوام کی نمائندہ آرگنائزیشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر ہم نے ان حالات کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے بڑی اصلاحات چاہیے، اور بڑی اصلاحات کے لیے آپ کو نیشنل گورنمنٹ چاہیے، اور اگر آپ فارم 47 سے فارم 45 کا سفر واپس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پارٹی نہیں کر سکے گی، اور اس کے لیے ہم اپنی اسٹرائیو کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ایک منٹ کا سنی صاحب 1 by 1 کائنڈلی قربان بلوچ صاحب، پھر میں آپ کی طرف قربان بلوچ صاحب۔ ہاں میں کر رہا ہوں۔ میں نے تو جی بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ جب بھی حکومت ہٹتی ہے اس کے بعد اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتے، اگر الیکشن کمیشن کے ریفارمز نہیں ہوتے، اور اگر ملک کے اندر جو اس وقت انہوں نے تمام اداروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتا، اگر ملک کے اندر بلدیاتی اداروں کا قانون نہیں بنتا کہ ان کے انتخابات جو ہیں وہ صوبائی قومی اسمبلی کے ساتھ ایک ہی مدت کے لیے ایک ہی وقت میں ایک ہی قانون کے تحت ہوں، اس کے بغیر ان تمام ریفارمز کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ اسی حکومت کے بعد کوئی اور ایسا ہی الیکشن کرا دیں، وہ فارم 47 والا الیکشن کرا دیں یا فارم 97 پہ چلے جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے اس حکومت کے، جب یہ حکومت ختم ہوگی تو ایک عبوری حکومت بنے گی، اس کو نیشنل گورنمنٹ ہونا چاہیے، اور اس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے
جو ڈیفینیٹ ریفارمز کریں جن کا ایجنڈا، اس پہ ہم اور آئیڈیاز بھی دیں گے. ابھی تو ابتدا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ، لیکن یہ آئینی طریقہ ہے، ہر دفعہ ایسی حکومت بنتی ہے. جی ٹھیک ہے سنی صاحب. بتائیے گا جو گول لے کے چلے تھے، کیا وہ قومی حکومت کا گول تھا، کیا وہ نیشنل ڈائلاگ کا گول تھا، کیا وہ اپوزیشن کی کو حکومت میں لانا تھا، حکومت میں لانا تھا؟ گول کیا ہے اصل میں، اور اس پہ کتنی اچیومنٹ ہوئی ہے؟ اور دوسرا آپ نے بولا ایکسیپٹنس، تو ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہو رہی آپ کو؟ دو سوال. گول ہمارا جو ہے نا بیسکلی وہ شروع سے ہی ایک ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست بحال، پاکستان میں سیاست بحال ہوگی تو صحافت بحال ہوگی، پاکستان میں سیاست بحال ہوگی تو الیکشن ہو سکیں گے. فی الحال پاکستان کو، جس طرح دورانی صاحب نے اپنی بات میں کہی کہ اس وقت آئین کے اندر آپ نہیں ہیں. یہ جو حکومت بنی ہے یہ آئین کے اندر یہ ڈیفیکٹو حکومت ہے، ڈیجورے نہیں ہے. ڈیجورے حکومت وہ ہے جس کو پاکستان کے عوام ووٹ دے کے منتخب کریں گے، اور آپ کی منزل وہ ہے. اب اس منزل تک جانے کے لیے آپ کو راستے بنانے ہیں. ہم نے ایک راستہ شروع میں جو ہم نے بات کہی تھی، اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم گئے تھے، ہم نے کہا حکومت کو، ہم نے کہا کہ آپ مذاکرات شروع کریں طریقے انصاف سے اور کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آپ ریلیف دیں. وہ حکومت نے نہیں دیا ابھی تک. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر کتنی ڈویژن ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی ایسی سیٹ اپ نہیں بننے دیں گے جس میں وسائل ان کے ہاتھ سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں چلے جائیں. وہ اس کے مخالف ہے. اور پاکستان کے مسائل کا حل ہے ہی یہ کہ پاکستان میں ڈی سینٹرلائزیشن ہو. پاکستان میں جو فائنینشیل ڈیولوشن ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. لہٰذا اور پھر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے، آپ کے تینوں معاملات کے لیے آپ کو ایک نیشنل گورنمنٹ چاہیے جس میں ساری جماعتیں شامل ہوں گی، اور وہ یہ بڑے ٹاسک جو ہیں ان کے اوپر جو اقدامات ہیں وہ کر کے فارم 45 کے تحت الیکشن کے اوپر جائیں. دس از جی ودود قریشی صاحب. صاحب میں وہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ فیصل آباد کا ایک ضروری منت ہے جس میں آپ نے سی ڈی اے کے چیئرمین سے لڑ کے پریزیڈنٹ کو کہہ کے فیصل آباد کو دلوایا تھا. قومیں قربانیوں سے بنتی ہیں، صحافت بھی قربانیوں سے، صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے، جیلوں میں بھی رہے. اسی طرح سیاستدان بھی اس وقت اپنی حیثیت منوا سکتے ہیں جب وہ قربانیاں دیں. اللہ مہنگل دیں، غفار خان دیں، مولانا مودودی دیں، عبدالستار خانی دیں، کہ پھانسی کے تختوں تک گئے. اب ہم تو یہاں پر درد سنتے ہیں جیسے دینیات کا درد. کیوں سیاستدان باعزت طور پر، وقار کے طور پر کھڑے بھی رہتے ہیں؟ آپ نے پارٹی بنائی، اس کا نام اب این ڈی سی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ناٹ ڈیفینڈر ایسوسیشن ایک بنی ہوئی ہے جو اقتدار اور اختیار میں تو فرعون بنتے ہیں، اور جب اقتدار جاتا ہے تو فوری طور پر 100 میٹر ریس بھاگ جاتے ہیں. تو آپ اپنے سیاستدانوں کو کیا یہ درس دیں کہ وہ کھڑے ہوں کسی پارٹی میں جرأت کے ساتھ، کوشش کریں اور اپنے نظیر کے ساتھ کھڑے ہوں؟ بہت شکریہ. میرا تو جی سب سے پہلی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہوں. ابھی تک تو 2-3 مروسی پارٹیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں. ان کو اگر سیاسی پارٹی سمجھ لوں تو سمجھ سکتا ہوں. میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی پارٹی میں جا بھی سکوں. اب تو عہدے بھی خاندانوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم ایک خاندان کا ہوگا تو صدر دوسرے خاندان کا ہوگا، اور اگر آپ صدر کو فارغ کریں گے تو وزیر اعظم ناراض ہو جائے گا، اگر وزیر اعظم کو فارغ کریں گے تو صدر ناراض ہو جائے گا. مطلب یہ کوئی جمہوریت تو ہے ہی نہیں. جن لوگوں نے جمہوری پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ خود جمہوری نہیں ہے. تو اسی لیے ملک کا حال یہ ہے جو آپ نے بیان کیا، اور سیاستدانوں کا بھی حال یہی ہے جو آپ نے بیان کیا. لیکن اب چپ کر کے کیسے بیٹھے؟ آپ بھی موجود ہیں تو ہم آپ کا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. اور میں یہ پریس کلب کے بارے میں بات بتاؤں کہ یہ زمین آپ لوگوں کی محنت سے آپ لوگوں کو ملی، لیکن آج مجھے آ کے افسوس ہوا کہ اس زمانے میں جو کچا اسٹرکچر بنا تھا یہ والا ٹیمپریری، آج تک وہی کھڑا ہوا. یہ دس از مطلب ان ایکسیپٹیبل. اس وقت میں نے آپ کی ٹیم کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم PID کے ذریعے یہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگ
اس کے فنڈ سے بنوا دیں گے، لیکن اس وقت اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، پھر ہماری حکومت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کے شایان شان، اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے، کارڈ روم پہ نہ دیں، یہاں بھی توجہ دیں تاکہ یہ چیز جو ہے یہ کھڑی ہو۔ کوئٹہ کا پریس کلب دیکھیں آپ، ایون ہم کراچی گئے ہیں، وہاں کا پریس کلب دیکھیں، لاہور کا پریس کلب دیکھیں، اسلام آباد کا پریس کلب جو ہے یہ پتلے پتلے دروازوں کے ساتھ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں تو آپ یہ تبدیلی بھی لائیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہ بلڈنگ وہ بنا کے دے، یہ قومی اثاثہ ہے، اور آپ جو واحد ادارہ ہے آپ اور بارز ان کی کہ جو ہر سال الیکشنز کراتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جمہوریت کو پاکستان میں بقا دی ہے، آپ نے جمہوریت کو راستہ دکھایا ہے، اس لیے آپ کی یہ ڈیمانڈ جو ہے بڑی جائز ہوگی۔ جی اصغر چوہدری صاحب۔ جی بہت شکریہ، ایک تو جوہری صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیکن چونکہ حکومتوں کی مجبوری ہوتی ہے، عرصے سے تو ہماری گرانٹ بھی بند ہے اور ہر حکومت سیم پیج کی پر ہے۔ فواد چوہدری صاحب بڑی آپ کی کاوشیں تھی اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی برف پگھل جائے گی اور پھر خصوص جو نظر انداز کیے ہوئے لوگ ہیں جو کوٹ لکھپت پہ ان کی بھی کوئی بات سنے گا، لیکن اس وقت دیکھا کہ آپ کی ہونے بھی شروع ہوگی۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کچھ ریلائز ہوا ہے کہ وہ غلط ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں، اور کیا حکومت اور پی ٹی آئی کسی ایک ٹیبل پر آنے والے دنوں میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اور جوہری صاحب آپ سے یہ کہ جو 28ویں ترمیم مجوزہ جو چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں کہ نئی یونٹس کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا وہ آپ کا جو خواب تھا وہ بھی پورا ہونے کا امید ہے یا نہیں؟ اصغر بھائی ایشو یہ ہے کہ لوگوں کے ایجنڈاز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ ہر جگہ کے اوپر ہمیں ملتے ہیں، ان کا اصل کام اور ہوتے ہیں، دوسرے کام جو ہے وہ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹرولرز بھی ہیں نا جو زیادہ پی ٹی آئی کے اندر، وہ بھی ان کا اصل کام اور ہے، نظر وہ کچھ اور آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو کل سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ، یہ بالکل سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب آپ چیف منسٹر کے پی کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جی آپ جا کے کیوں ملیں۔ اگر آپ نے کوئی جو لینی ہے، عمران خان کے لیے کوئی ریلیف لینا ہے، کوئی اپنے قیدیوں کے لیے ریلیف لینا ہے، تو مجھے بتائیے بات چیت کے علاوہ آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ اور یہ چیز اگر پچھلی جولائی میں مان لی گئی ہوتی اور ہماری بات کے اوپر عمل کر لیا ہوتا تو لیوریج ہوتے ہیں نا، اب وہ لیوریج جو ہے وہ چلے گئے، اب آپ دوبارہ اسی بات کے اوپر آ رہے ہیں جو ہم نے جو ہے وہ پہلے کہی تھی۔ لیکن میں آپ کو جس طرح میں نے پہلے کہا، ہماری کوششیں بھی جاری ہیں، کچھ اور لوگوں کی کوششیں بھی جاری ہیں، اور آئی کین ٹیل یو کہ ہمیں بھی کامیابی ملی ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی کامیابی جو ہے وہ ملی، اور آگے چل کے مکمل اندھیرا نہیں ہے۔ آئی کین ٹیل یو کہ آگے چل کے حالات آپ کو بہتر ہوتے نظر آئیں گے، اور حالات میں جو بہتری ہے وہ آپ کو بجٹ کے بعد جو ہے وہ نظر آنی شروع بھی ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری کوششیں ہیں وہ بالکل ضائع جا رہی ہیں، ہماری کوششوں میں کامیابیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں۔ جی راشد ابھی اس میں ایک بات جو آپ نے کی صوبوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 صوبے جو ہیں بننے کا فیصلہ صوبائی اسمبلیاں کر چکی ہوئی ہیں، بہاولپور، جنوبی پنجاب اور ہزارہ، اور صوبے بھی ملک میں بن سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط وہی ہے کہ اس کو آئین کے مطابق بننا چاہیے، کیونکہ یہ جو تینوں صوبوں کا فیصلہ ہوا یہ آئین کے مطابق ہوا۔ کسی ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے 25، 30 یا 40 صوبوں کی بات نہیں ہونی چاہیے، آئین کے تقاضوں کے مطابق اگر صوبوں کو بنایا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عوام چاہتے ہیں کہ نئے یونٹس بنے، شکل کے بارے میں ہم نے بھی مختلف تجاویز دی ہیں، نئے یونٹس اگر بنے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر حکومت کی دہشت گردی نہ ہو تو جس علاقے میں آپ کہیں میں وہاں کے ایشوز کے اوپر وہاں کے عوام کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں، بلدیاتی کے لیے، این ایف سی کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ لیکن حکومت نے تو اس وقت دہشت گردی بنائی ہوئی ہے، اور سیاسی لوگ جو ہے وہ خاموش ہیں۔ یہ ابھی فواد بھائی نے جواب دیا پی ٹی آئی کے ریفرنس، حقیقت میں پی ٹی آئی کے لیے تو یہ کام کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں تو ان کا فارورڈ گروپ بیٹھا ہوا ہے، مطلب حکومت کے
मतलब ये अब बातें, मैं अभी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत तो यही है। जी राशि साहब, क्विकली गाइडली। सर आपने तर्जमानी की जैसे जवाब के साथ की, बहुत ज़्यादा महंगाई है और बहुत ज़्यादा दुनिया का महंगा सिर्फ पेट्रोल का दर से मिलेगा और उसकी बात नहीं कर आपने बात की, तो क्या आप इस महंगाई के खिलाफ आपको कहने की और देंगे कर देंगे? और दूसरी बात ये कि आपको लाने वालों ने इतना बताया कि वो नहीं करवा लाने वालों ने, हाँ अच्छा ये आप समझ गए मैंने क्या कहा। अच्छा, हम अपनी तजर्बे की आँख से देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जी आपने ये बात की, किसने बताया? हमें कोई नहीं बताता, हमें हमारा तजर्बा बताता है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अवाम, मैंने कितने तारीख के अदवार देखे हैं, कंधे पे अगर 2 किलो वजन भी रख दो ना और वो 4 साल पड़ा रहे तो कंधा थक जाता है। और ये बोझ भी ऐसा है कि जो परफॉर्म भी कुछ नहीं कर रहा, जो लाने वालों को भी कुछ नहीं दे रहा, जो मुल्क को भी कुछ नहीं दे रहा, हत्ता के अवाम की जेबें भी काट रहा है, उसे कौन बर्दाश्त करेगा? मतलब ये है कि करों कर गवाया पारों पड़वा खाया वाला मामला हो जाता है कि घर में आपने अपने मुल्क के अंदर जो है आपने ये किया कि इनको लाए, इनका बोझ उठाया, उसके बाद उन्होंने ये हाल किया कि उन्होंने आपका ही नाक काट लिया, मुल्क का ही नाक काट लिया, कौम का नाक काट लिया। और क्या किया है तेल के अंदर, क्या किया वो SIFC को बंद करा। एक काम अगर आप इन्हें कह दें कि मुल्क के वफाद में करो, ये नहीं करते। पूरा आपका सी बॉर्डर जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के कब्जे में है, बलूचिस्तान से लेके सिंध तक। और वहां पे इस वक्त अपॉर्चुनिटीज का तूफान आना चाहता है पाकिस्तान की तरफ, लेकिन वो पाकिस्तान में घुसने से डरते हैं। वो कहते हैं यहाँ तो आइन तो है ही नहीं, सिंध में तो कानून भी नहीं है। मतलब ये है कि आप अगर एक जाती निज़ाम के तहत जाके आपको कुछ करना पड़े तो कोई ना FDI आए, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ना फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आएगी। और यही हाल है, ये अपॉर्चुनिटीज का टाइम है, सबका दिल दुखता है। दहशतगर्दी में हम टूटे पड़े हैं, उसके ऊपर ये कुछ करते नहीं है। दौरों के अलावा जहाज पकड़ो जाओ, जहाज पकड़ो जाओ। जी हैदर शाह ये हैदर शराजी जी आप गाड़ी जो है ना वो कहीं रुकती हो तो ड्राइवर की गलती होती है, ड्राइवर कौन चला रहा है। आपने हवाला दिया कि लाने वाले जो इस पे बोझ डाल रहे हैं अब उन पे बोझ पड़ रहा है, तो ये लाने वाले कौन हैं जिन्होंने ये बकौल फवाद चौधरी साहब के फॉर्म 47 का गैर आईनी अमल किया? ये कौन है जिन्होंने इसके किया? नुसरत चौधरी साहब आपके लिए आपने ये कहा कि ये सोहेल की मुलाकात हुई है तो ये अच्छी खुशाइंद है और सियासी अमल ऐसा होना चाहिए। इशू मीडिया को ये नहीं है कि मुलाकात ना हो, इशू ये है कि ये दान साहब भी बैठे थे, खान साहब से पूछा कि वो अली अमीन की मुस्लिम से मुलाकात हुई है, इमाम हम ज़ाते खुद इसको कहते हैं कि किसी सूरत में ये नई मुलाकात होनी चाहिए। इसका मतलब है आप ऐसा इमरान खान को सियासी दानिश नहीं है कि वो ऐसे क्यों बयान देते हैं? जी, जो पहला सवाल आपने पूछा है पार्लियामेंट के बाद यहाँ पे भी बैन होना है। मैं पहला सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, मुझे बैन के बीच में फुरकान को ना जारी करना पड़े। मैं बैन के बीच में से जवाब देखें जनाब, इस मुल्क के अंदर 73 से जो ला रहे हैं ना अभी भी वही आ रहा है। 51 से इतनी 73 आइन के बाद तो मतलब ये है कि आइन पाकिस्तान के बाद इन सबको कौन लाता रहा? 18 महीने कौन लाया था? ठीक है, 24 में भी वही लाया है ना, तो इसलिए थक गए हैं वो लाता। रियलिटी चेक है। सर आपकी गवर्नमेंट भी वही लेके आई। दूसरी बात यह है कि देखिए इमरान खान साहब का साथ मेरी बड़ी तवील बातें हुई हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात है कि उनके व्यूज़ जो हैं वो यही हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आप वकील हैं ना तो आपने वो सारी बातें, मसलन मेरे पास अगर मैं वकील हूँ और एक कातिल आ रहा है मेरे पास कह रहा है जी मैंने कत्ल किया, तो मैं जज को कह दूँ जाके क्या नहीं कत्ल किया? आपकी जो पार्टी है, आपका PTI का एक अपना ज़ाहिर एक अलमिया है अनफॉर्चुनेटली कि एक ऐसे लोग आए हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं है। ये वो सारे लोग जो तरीके अदम एतमाद लाने वाले थे उनको हमने डिसीजन मेकिंग दे दिया, तो फिर यही होना है। अपोजिशन लीडर कौन है? देयर इज़ नो अदर वे सिवाय डायलॉग। जी डॉक्टर साहब ये बताएगा कि आपका NDC का बुनियादी जो मुतालबा है वो नेशनल गवर्नमेंट है, एब्सोल्युटली, तो इसके लिए हालात का मुवाफिक होना जरूरी है। बावजूद इसके कि हुकूमती कारकर्दगी पर बहुत सारे सवाल हैं,
لیکن اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو حکومت ہے وہ ایک پیج میں ہے، کوئی مسئلہ نظر نہیں، اور جو جس طرح دورانی صاحب نے کہا اپوزیشن ہائیبریڈ اپوزیشن ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت سارے مسائل نظر آ رہے ہیں. خان صاحب نے خود آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی کئی مرتبہ برملہ اس بات کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے ان کے پاس کوئی حکمت عملی مجھے نظر نہیں آتی. تو کیسے ممکن ہوگا کہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ اسٹیک ہولڈرس ایک تو مسائل کا شکار ہیں، دوسرا جو بڑا اسٹیک ہولڈر ہے ان میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت، تو سیم پیج پہ نظر آ رہے ہیں، جنگ بھی جیتی ہے، ابھی سفارت کی کامیابی بھی آ سکتی ہے، تو کیسے یہ ممکن ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میں اس میں جناب دیکھیں یہ جو آبجیکٹو ہے نا، عید سے 2 دن پہلے ہم نے آپ کو بھی بلایا ہوا ہے، ہم بھی آپ کے پاس سیم پیج پہ تھے ویسے. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے اس کا مقصد کیا ہے، ایک اسٹرگل شروع کی جاتی ہے تو کترا کترا دریا بنتا ہے، آواز نہ اٹھانا اور سارے کے سارے جو ہیں وہ مطلب اب پارلیمنٹ میں آپ مجھے بتائیں، آپ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے تو پی ٹی آئی والوں کو بھی کہا ہے کہ یار تمہاری اپوزیشن وہاں پہ تو وہ تو مطلب فارورڈ گروپ ہے پی ٹی آئی کا، کہ مطلب وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں. اور بلکہ ابھی انہوں نے کیا بتایا ہمیں بھی یاد ہے کہ اپوزیشن لیڈر بیچارے خود ان کو ہٹانے والے تھے. وقت گزرتا ہے، انسان تبدیلی آتی ہے، ماحول ٹھیک ہوتا ہے. تو میرا اس کے بارے میں جناب بڑا یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، حکمت کے ساتھ بڑھتے ہیں، پتھر مارنا. اور میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو بھی کہا ہے اور مفاہمت کی بات کی ہے تب بھی کہا ہے کہ آپ ریفری کو بال مار کے پلیئر کو آؤٹ نہیں کر سکتے. ریفری جس طرح بھی آیا ہوا ہے، جیسے بھی آیا ہوا ہے، کیوں آیا؟ اس لیے آپ اب اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چھوڑ دیں، آپ سیاستدانوں سے لڑیں، آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا. ہم نے یہ کئی دفعہ یہ لڑائیاں کی ہیں. یہ لڑنا اسی سے پڑے گا جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے. اور حقیقت، اور یہ بھی میں بتا دوں ہائیبریڈ والوں کو کہ پاکستان میں جب ہائیبریڈ حکومت بنی ہے یا کے زمانے سے اب تک کامیاب سیاستدان ہوئے ہیں، رول گئے ہیں بیچارے فوجی ہمارے. یحییٰ خان کو انہوں نے غدار بنا دیا، قبضہ اقتدار پہ کر لیا، اور اقلیت کے باوجود اقتدار اپنا. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے، تب میاں صاحب ان کے ساتھ ملے، میاں صاحب ہیرو بن گئے، ان کا بیچاروں کا تیارہ. فیملی تو ایکسپرٹ ہے اس میں. اچھا جی. اسی طرح سے مشرف صاحب کے دور میں امریکن دباؤ ڈال کے ان سے وہ این آر او کروا لیا، اور این آر او کے بعد جو ہے مشرف کو غدار بنا دیا تو خود نیک بن گئے. اور اس دن سے آج تک جو ہے صدر اور وزارت عظمیٰ تقسیم کر کے آپس میں بیٹھے ہوئے. عوام کی طرح، جمہوریت کی طرح، بلدیاتی ادارے کی طرح، این ایف سی بورڈ کی طرح کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک جملے کا اضافہ کر دوں. آپ نے بڑی صحیح بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ جب حالات موافق نہیں ہوتے اسی وقت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان حالات سے کس طرح نبرنا، ورنہ تو کتنے سارے یوزر چلتا رہتا ہے. دوسری جو ایک پیج والی بات ہے اور یہ ہائیبریڈ والی بات ہے، یہ ہمیشہ سے رہی ہے. کسی زمانے میں ٹرائکا ہوتا تھا، پھر ہائیبریڈ بھی ٹرم کوائن بھی ایک پیج. مگر یہ جو رانی صاحب نے ابھی بات کی، پیج نمبر 1 ہوتا ہے. کتابیں ہمیشہ ان کی مختلف ہوتی ہیں، سب نے اپنی اپنی کتاب کھولی ہوتی ہے، پیج نمبر 1 ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. اور آخری بات جو انہوں نے آئین کے حوالے سے بات کی، یہاں کسی دوست نے بات کی تھی، مسئلہ آئین کے اندر کسی چیز کا موجود ہونا نہیں ہے. اس وقت مسئلہ آئین کے اوپر عمل درآمد کا ہے. آج بھی آئین کے اندر جتنا کچھ موجود ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے تو ہمارے بیشتر مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آئین تو کہتا ہے 90 دن کے اندر انتخاب ہو، ہوئے 2 اسمبلیاں توڑ دی پی ٹی آئی نے، الیکشن ہو گیا 90 دن کے اندر، نہیں ہوا. اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں. اور آخری چیز جو ترامیم ہے، ترامیم کا جو ایک شرم پڑتا تھا ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر، اب وہ بھی نہیں رہا. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی تو چاہیے، مگر جس طریقے سے 2/3 میجورٹی بنائی جاتی ہے، کھڑی کی جاتی ہے، جس طرح ڈبیٹ کے بجائے ڈسپشن کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے، آخری وقت تک جیسے کوئی ایٹمی راز ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرافٹ کدھر ہے. ڈرافٹ نہیں ہوتا، ڈرافٹ کی ارد گرد بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر اس طریقے سے آئینی ترمیم کرنی ہے تو پھر اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہے. آئین نام ہے لیٹر اور اسپرٹ کا، صرف الفاظ کا نہیں ہے. تو جب تک اس کی اسپرٹ کو آپ فالو نہ کریں، ہم ہمیشہ اسی گرداب میں پھرتے رہیں گے.